سب سے پہلے تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی، جو کل کراچی کے میئر کا الیکشن تھا اور اس میں جماعت اسلامی بہت کانفیڈنٹ تھی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف بھی سپورٹ کر رہی ہے تو ہم تو بہت ایزیلی اچھے مارجن کے ساتھ یہ سیٹ جیت جائیں گے. لیکن اس کے بعد اچانک سے پی ٹی آئی کے 30 کاؤنسلرز جو ہیں وہ قرۂ ارض سے ہی پتہ چلا کہ غائب ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے، وہ ووٹ ڈالنے بھی نہ آ سکے. اور جو کچھ ہوا اس پہ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ یہ اگر الیکشن کمیشن محض ایک شہر کے میئر کے انتخابات صاف شفاف طریقے سے نہیں کروا سکے، دھاندلی کے الزامات انہوں نے عائد کیے، تو ان کا کہنا تھا کہ جو جنرل الیکشن ہے اس میں الیکشن کمیشن کیا کرے گا، کیا کہیے گا؟ دیکھیے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ سراج الحق صاحب بڑے مطمئن تھے، نعیم صاحب بڑے مطمئن تھے. یہ کیسے مطمئن تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اور پھر زرداری صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی ایک سیٹ نہیں ہوتی اور وہ پوری بلوچستان اسمبلی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، گورنمنٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے انہیں یہ چیزیں ان کے علم میں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو سیاست ہو رہی ہے اب اس سیاست میں خرید و فروخت سندھ ہاؤس سے شروع ہوئی، اور یہ خرید و فروخت ہے، دھونس ہے، دھاندلی ہے، زبردستی ایلیٹ فورس کا استعمال ہے، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا، وہاں ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا. تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں کہ جو کہ ان کے نظر میں ہونے چاہیے تھے. اور بینگ اے ویری جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمجھدار قسم کی سیاسی پارٹی ہے، کراچی میں ان کو سمجھ ہے کہ کس قسم کی سیاست ہوتی ہے. تو اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیاست یہی رہ گئی جو ہمیں کبھی پیچھے نظر آئی کہ جی بسوں میں کسی بھی ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، کسی الیکشن کے لیے بسیں بھر کے یا تو کسی ہوٹل میں جا کے تمام ممبرز کو بند کر دیا جاتا ہے، یا ان کو کہیں اور لے جایا جاتا ہے، کسی پنجاب ہاؤس، کسی سندھ ہاؤس، اور لاک کر دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ڈیوٹی ہے آئینی طور پہ فیئر اینڈ فری جو الیکشنز ہیں وہ کرانا اینڈ ٹو سیف گارڈ اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز، تو وہ تو مکمل طور پہ ہمیں فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صحیح. اور ایک ٹرینڈ سامنے نظر آ رہا ہے. وہ جو جماعت اسلامی نے کہا کہ اگر ایک شہر کے میئر کے نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ذرا آنکھیں کھول لیجئے، آگے نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو ہمیں کہیں یہی چیزیں وہاں بھی ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں. بالکل صحیح. اور یہ وہ خدشہ ہے کہ جس کے لیے اب جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، یا اور جن کے سٹیکس ہیں، انہیں مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. صرف اگر آپ آنکھیں بند کر کے یا اپنا سر ریت میں ڈال کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس انداز میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملیں گے. بالکل صحیح. راجہ صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. تھوڑا سا ہم اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ پاکستان جب تک سری لنکا نہ بن جائے تب تک لگتا ہے آئی ایم ایف مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے گا. اس پر بھی بات کریں گے اور اس سے کیا مطلب اخذ کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی ہمیں آپ کے ساتھ ساتھ جوائن کر رہی ہیں جی عائشہ سیدہ صاحبہ. عائشہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. کل کراچی میں جو صورتحال ہم نے دیکھی، جس طرح سے پتھراؤ اور لڑائی جھگڑا اور دھکم پیل نظر آئی، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی بھی آپس میں جو ہمیں اسپیٹ نظر آئی، جو رفٹ تھی، وہ بھی ظاہر میڈیا نے کور کی. آپ اس سارے نتیجے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نے آپ کو دھوکہ دے دیا، یا پھر ان کے لوگ غائب ہو گئے، منظر عام سے کر دیے گئے، یا پھر وہ بک گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت پی ٹی آئی کے جو 33 افراد، ان کو جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا، ویڈیوز ان کی بناتی رہی، اور جس طرح سے پھر ان کی اگلی ویڈیوز آتی تھی، انہوں نے یہاں تک کہ اب اس وقت دنیا میں پاکستان کی کیا امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک مائنورٹی کی خاتون کونسلر کو انہوں نے مارا، پیٹا، ان کے گھروں میں گئے، ان کی فیملیز کو اریسٹ کیا، ان کی فیملی کو دھمکیاں دیتے رہے. انہوں نے فارم ہاؤسز میں
انہوں نے فلیٹوں میں، انہوں نے مختلف شیلٹرز میں چھپائے رکھا. دیکھیں اس وقت جو ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن میں جماعت اسلامی ہم 3 دن سے مسلسل الیکشن کمیشن میں یہ کمپلین کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں یہ ہمارے 33 افراد کو غائب کیا گیا، ان کی جو ویڈیوز ہماری طرف آ رہی ہیں کہ ہم آ رہے ہیں لیکن ہمیں بند کیا گیا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا. تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. اور پھر آخری دن جو ہے اس سے پہلے جو یو سی تھی 12 جن کے ری الیکشن ہوا، یہ بھی زبردستی وہ 4 انہوں نے لیے، 8 ہمارے حصے میں آئے، ہم نے لی. اور اس اگر حلقہ بندیوں سے ہم شروع کریں، جو حلقہ بندیاں چونکہ ان کی حکومت ہے، ان کے پاس ادارے ہیں اور یہ سرکاری اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، تمام اداروں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو حلقہ بندیاں کی، ہمارے حصے میں 50-50 60-60 70 ہزار کے ووٹر کا حلقہ ہے. ان کے حصے میں آپ کو بتا سکتی ہوں گن کے 5,000 7,000 8,000 کا، جہاں پہ ہم نے اتنا سخت مقابلہ کرنا تھا، انہوں نے سیٹ جو ہے 5,000 اور 7,000 کا بنا دی. تو اس وقت ان کا جو دھوکہ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کس طرح جا رہے ہیں. جس طرح پریزائڈنگ کے انگوٹھے، کس طرح سے ان کے دستخط، ان کی شناختی کارڈ نمبر بھی لکھ کے پہلے فارم 11 نہیں دے رہے تھے، پھر آروز سے انہوں نے وہ نمبر چینج کرائے. تو اس وقت جو ہے ان کی حکومت ہے، اور یہ ایک سوال ہے پوری قوم کے سامنے کہ وہ پارٹی، وہ پی ڈی ایم، وہ پیپلز پارٹی جو تمام اداروں کو استعمال کرتے ہیں کہ بلدیاتی، ان کے پاس بلدیت کی منسٹری ہے لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. یہ تو جماعت اسلامی نے ایک کمپین چلائی اور عوام نے ساتھ دیا، لوگوں نے ساتھ. اور یہ بھی ضرور مینشن کروں یہ کس طرح سے 9 لاکھ کے ووٹرز پہ 3 لاکھ کے ووٹر غالب آئے، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ اقتداروں کے قبضے کی وجہ سے. تو میں کہوں گی کہ اس وقت اس نے جس طرح سے انہوں نے عائشہ صاحبہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ تو بالکل کل آپ کے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے بھی یہ شکوہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ 3.5 لاکھ غالب آ گئے 9 لاکھ پر، ہماری تو سیدھی سیدھی وکٹری تھی اور یہ ووٹ ہم سے چھینے گئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا. یہ 1979 میں اگر تاریخ کے اوراق کو ذرا دیکھا جائے غور سے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا تھا 1979 میں. 44 سال بعد آج ٹیبل سوئچ ہو گئی ہیں، سائڈ سوئچ ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی آج وننگ اینڈ پر کھڑی ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی گریونس شیئر کر رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ غلط ہو گیا، زیادتی ہوئی. اب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ آپ لوگ کیا اس نتیجے کو چیلنج کریں گے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے؟ وہ 30-32 لوگ جو ہیں کیا برآمد ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا موقف پیش کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ووٹ دینے آئے؟ جی، اس بات کی میں تصحیح کر دوں. پیپلز پارٹی نے 1970 میں جو الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی شیخ مجیب الرحمان کی جتنی سیٹیں تھیں اور ان کی جتنے سیٹ، اس وقت بھی انہوں نے الیکشن ہائی جیک کیا تھا. جماعت اسلامی نے اگر کوئی چیز کی ان کی چوری کو دنیا کے سامنے لے کر آیا، ان کی جو ملک کو 2 ٹکڑے انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے ملک کی سالمیت پہ کمپرومائز کر لیا لیکن اپنی سیٹوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. جماعت اسلامی ان کی یہ چوریاں، ان کے یہ مینڈیٹ چوری، یہ خزانے چوری، یہی چیزیں سامنے لاتی ہے. اب نیکسٹ کا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ہم اپنی پوری کوشش، ہم اپنے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم اپنے ووٹر کا تحفظ کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر محاذ سے قانونی جنگ لڑیں گے. ہم نے کراچی کے لوگوں کی جب اگر حکومت میں نہ بھی رہے اور حکومت میں رہے بھی، ہم نے ان کے تمام حقوق، اس وقت بھی بحریہ ٹاؤن کے مسائل، اس وقت بھی لیٹلک کے مسائل، اس وقت بھی جو ان کی قانونی طور پر ہر تو اس وقت انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے اگر ہم اپوزیشن میں ہم ایک بھرپور اپوزیشن ہم نہیں بنیں گے، ہم ان کو چیلنج کریں گے کہ یہ درست طریقے سے حکومت چلائیں گے. یعنی جماعت اسلامی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک مضبوط اپوزیشن بن کر سامنے آئیں گے، یعنی نتیجہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا؟ میری بات سنیں. ہم الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کریں گے، ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. جو 33 ووٹ جب تک نہ پول ہوں تو اس حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے.
لیکن اگر ادارے اب جن کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم آئندہ جو اقدامات ہیں، ابھی میں شورا میں ہوں، لاہور میں اسی پہ شورا بلائی گئی ہے اور شورا میں ہم مزید مشاورت سے فیصلے کریں گے کہ نیکسٹ ہمارا انیشیٹو کیا ہوگا۔ اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب نے تو ویسے دعوت دی ہے حافظ نعیم صاحب کو بھی اور آپ کی جماعت کو کہ آئے مل کر کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر میں جیت گیا ہوں، آپ کو شکست ہوئی ہے تو ہم مل کے کام کرتے ہیں کراچی کے لیے۔ دیکھیں، ان کو جیتتی نہیں بھی، ہمیں شکست بھی نہیں ہوئی، جیتے ہم ہیں۔ جا کے وہ میئر کی سیٹ پہ بھی بیچے تب بھی ہم جیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے وہ حق کی آواز اٹھائی ہے جو 15 سال سے انہوں نے کراچی کو برباد کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا، ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیا، ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں، کراچی کو تباہ کیا، سندھ میں جو انہوں نے فرقہ واریت کے نعرے لگائے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے مل کے اب اس کو جوڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم ان کو یہ تباہ کر کے آتے ہیں، پھر آئیے مل کے جوڑیں، نہیں اس طرح ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر ہمیں بیٹھنا پڑا تو پھر ہم آگے کی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اقتدار میں ہیں، جب ہمیں سیٹیں ملی، الحمدللہ عوام کے مینڈیٹ کا پوری اسمبلی پہ ہم بھاری رہے۔ اچھا عائشہ صاحبہ، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، I'm sure آپ مصروف بھی ہیں اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اتنی مصروفیت میں۔ بس لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ جب اب سے چند ماہ قبل، تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 13-14 ماہ قبل، جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سارا سلسلہ چل رہا تھا اور عمران خان حکومت کو گھر بھیج کر پی ڈی ایم حکومت کو لانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت عمران خان بھی اور ان کی جماعت ایسے ہی شکوے کرتے تھے کہ جی سندھ ہاؤس میں، جس طرح راجہ صاحب نے بھی ایک ریفرنس دیا، ظاہر ویڈیوز سامنے آ گئیں کہ کس طرح سے ان کے لوگ بیٹھے تھے اور ان آفیشلی، آف کورس میڈیا پہ آ کے تو نہیں مانتے تھے کہ ہم نے اتنے پیسے لیے، لیکن ان آفیشلی وہ اپنے دوستوں کو بتاتے تھے بیٹھ کر کہ ہمیں تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت سراج الحق صاحب اور آپ کی جماعت نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ یہ کہتے ہیں اب کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی نے غدر مچا رکھا ہے، تو یہ پچھلے سال بھی تھوڑا بہت آپ کو اندازہ تو ہوگا نا کہ غدر 14 سال سے مچا رکھا ہے۔ جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم میں اتنا حوصلہ ہے، اگر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملتا، وہ لوگ جیتے ہوتے، ہم ان کو سینے سے لگاتے، ہم ان کو مبارکباد دیتے، لیکن اس وقت کی صورتحال ہے ہم ان کے ساتھ کام بھی کرتے اور نیکسٹ بھی ہم آئینے اور قانونی حدود میں اندر رہ کے ہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قوانین کو توڑا، قائم کو توڑا۔ تو اب اس وقت بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں، انہوں نے مینڈیٹ چھینا ہے، عوام کے ووٹ کو چھینا ہے، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس ووٹر کا تحفظ کریں، اس ووٹر کا حق ادا کریں اور ہم ہر طرح سے اس حق کو ادا کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ دیکھیں، ہمیں جو ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے اس ملک میں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ کام کریں، ہمیں اختلاف اس سسٹم سے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور اس دھونس اور دھاندلی سے ہے جو اس ملک میں وہ یہ نظام لانا چاہ رہے ہیں اور اداروں کو، سرکاری اداروں کو اپنے ذاتی مفادات اور اقتدار کی حصول کا ذریعہ بناتے۔ ان اداروں میں آپ کی مراد ان سے الیکشن کمیشن بھی ہے؟ الیکشن کمیشن ہے، ہم الیکشن کمیشن بھی جائیں گے۔ الیکشن کمیشن خصوصاً انہوں نے سندھ کی اور وفاقی سطح پہ جتنے بھی ادارے ان کے استعمال کیا ہے اور وہ غیر آئینی اور غیر قانونی، اور اس سے بڑی چیز جو اس وقت ملک کے لیے خطرہ ہے، عوام کے لیے خطرہ ہے کہ آئندہ جو قومی الیکشن ہے وہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ان کی سرپرستی میں وہ شفافیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے یہ پورے الیکشن کو پھر ہائی جیک کریں گے۔ بالکل صحیح